برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر آج فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ اعلان امریکی صدر کے دورہ برطانیہ کے باعث مؤخر کیا گیا تھا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ لیبر پارٹی کی حکومت اپنے فیصلے پر قائم ہے اور آئندہ چند روز میں حماس پر پابندیوں کا اعلان بھی متوقع ہے۔ اسی دوران فرانسیسی صدر میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور 2 اسٹیٹ کانفرنس پر بات چیت کی۔ کانفرنس کل اقوام متحدہ میں ہوگی، جس میں 10 ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ فلسطین پر فلسطینیوں کی حکمرانی کا اصول لاگو ہونا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضہ منصوبہ ہے کہ مشرق وسطی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ کی جنگ نے بے مثال انسانی تباہی پیدا کی ہے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تمام تعاون معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کے ایٹمی تعاون کا راستہ خود بند کیا ہے۔ بیان میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سلامتی کونسل نے ایران پر عائد پابندی ہٹانے کی قرارداد مسترد کر دی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس سمیت 9 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی، جبکہ پاکستان، چین، روس اور الجزائر نے حق میں ووٹ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات چیت چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر عالمی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا اور کہا کہ پاکستان کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 مئی کو بھارتی حملے کے جواب میں پاکستان نے دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو وہ یاد رکھے گا اور بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں آج پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستانی ٹیم میں فہیم اشرف اور حسین طلعت کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ حسن نواز کو ڈراپ کیا گیا ہے۔ بولنگ کا شعبہ شین شاہ افریدی اور حارث رؤف کو سپرد ہوگا، جبکہ ابرار احمد کا معاونت محمد نواز اور سائم ایوب کریں گے۔ میچ آج شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا اور شاہین شکست کا حساب برابر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مصر نے صحرائی سینائی میں فوج تعینات کر دی ہے۔ مصری وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ غزہ میں جاری جنگ اور ملکی سلامتی کو درپیش خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصر نے سینائی میں فضائی اڈوں کے رن ویز کو بہتر بنایا ہے اور کچھ زیر زمین تنصیبات بھی تعمیر کی ہیں۔ وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو سب سے بڑا اور سستا قرض فراہم کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ سعودی عرب نے $5 ارب 4% شرح سود پر پاکستان کو فراہم کر رکھے ہیں، جو کہ چین اور UAE کے قرضوں سے کہیں کم شرح پر ہیں۔ حکام کے مطابق یہ قرض ہر سال بغیر اضافی لاگت کے رول اوور کر دیا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کسی کو امریکہ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف ممالک پر عائد ٹیرف سے امریکہ کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یورپی ممالک اب بھی روس سے تیل خرید رہے ہیں۔ پیر کو آٹزم سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ کا دورہ بہت اچھا رہا اور شاہ چارلس بہترین انسان ہیں۔ اس دورے سے امریکہ کا وقار مزید بڑھا ہے۔ یہ تھی صبح سے لے کر اب تک کی سب سے اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلی خبروں میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔